شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متعدد ممالک نے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرز کے دفاعی معاہدوں پر دستخط میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے شراکت داری مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور وزیر مملکت برائے داخلہ نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ قومی مفاد کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کی ہلاکت پر انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ حکومت پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ اور امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی۔ کارروائی کے دوران مسلح افواج نے بھرپور مقابلہ کیا اور فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا جو علاقے میں متعدد دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تصویراتی دو طرفہ دفاعی معاہدے کے بعد کئی عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں پر دستخط کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت حرمین شریفین کے محافظین میں شامل ہونا پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان ایک دن عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی ایک ایٹمی اور میزائل طاقت ہے اور اب اسے اقتصادی طاقت بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ غزہ میں بحران سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل مطالبے کا اعادہ کیا جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی سے کسی بھی قسم کے انحراف کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور دیگر پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کے بارے میں ایوان کو یقین دلایا کہ تمام زیر حراست پاکستانیوں کی باحفاظت بازیابی اور واپسی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے شراکت داری کو مستحکم کرنے اور علاقائی روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اثرکیانی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی و انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروئی کے درمیان آج ابوظہبی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کے ریل نیٹ ورک کی بہتری کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جس کا مقصد تجارت کو فروغ دینا، رابطے بہتر بنانا اور اقتصادی ترقی میں معاونت شامل ہے۔ دونوں وزراء نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور باہمی خوشحالی اور خطے میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے بارے میں اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ قومی مفاد کے برعکس غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کریں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ پریس کلبز اور صحافیوں کے وقار کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔
پنجاب کے ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے بارے میں جاری سروے اور انہیں مالی امداد کی فراہمی کا عمل مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے گا۔ وہ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں سیلاب کے بعد بحالی کے سروے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے اجلاس کو بتایا کہ تمام سیلاب زدہ اضلاع میں بلا تعطل کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کا عمل اگلے ہفتے باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔